آپ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے لگاتار ٹویٹ آپ کرتے رہتے ہیں احمدی مسلک کو لے کر، اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو صحیح معنی میں نہ تو اسلام کو سمجھتے ہیں نہ اسلام کے حساب سے کوئی کام کرتے ہیں، الگ الگ سرٹیفکیٹ لے لیے ہیں اور اپنے کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں، مگر اسلام کے بنیادی اصولوں سے بالکل لاواسطہ ہیں۔ یہ میں نے ہی نہیں کہا بلکہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے۔ اسی میں ایک حسین احمد مدنی ہے جنہوں نے ظالموں کی حمایت اور مسلم قیادتوں کی مخالفت کا ایک ایجنڈا بنا دیا، اسے مذہب بنا دیا ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو پوری بنیادی ہے ظلم کے خلاف لڑنا اور سبھی انسانوں کو ان کا حق دینا اور ظالموں سے لگاتار سنگھرش کرتے رہنا، مگر اس کے بالکل الٹا حسین مدنی، ارشد مدنی اور محمود مدنی وہ بالکل الٹ دیا ان لوگوں نے۔ تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے حساب سے نہیں ہے، وہ الگ مسلک ہے۔ اور یہ حسین احمد مدنی نے شروع کیا تھا، اس لیے ان کے نام سے احمدی مسلک رکھ دیا گیا۔ اور جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، چاہے وہ راجنیتک دل میں ہو چاہے کسی مذہب کے ہو، جو اسلام سے بنیادی پرنسپل کو نہیں مانتا وہ کیسے اسلام سے مانتا؟ ان کا مسلک الگ ہے، کوئی اور ہوں گے مگر مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو احمدی مسلک میں یہی کہتا ہوں کہ جس نے یہ مان لیا ہے اگر پیس پارٹی ظلم کرتی ہے، پیس پارٹی غلط کام کرتی ہے تو اب ہماری حمایت نہ کرو، میں مسلمان ہوں اس لیے ہماری مخالفت کرو گے۔ اگر ہم ظالم ہیں تو ہماری مخالفت کرو، بالکل تیار ہوں میں، مگر ایک ظالم دوسری ہے، اگر غیر مسلم ہے، اگر ظالم ہے تو غیر مسلم سے اس کی حمایت کرو گے چاہے وہ کتنا ظلم کرے، تو اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ اس لیے اگر اس کو کسی نے مذہب مان لیا ہے اور اس کے ترغیب لوگوں کو دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں الگ مذہب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پوری مدنی خاندان ہو، چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو، چاہے وہ ارشد مدنی ہو، محمود مدنی ہو، یہ سبھی لوگ دوسرے مسلک کو لے کے چلتے ہیں اور آج بھی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مگر بہت ساری میں بتا دینا چاہتا ہوں سبھی کو کہ پیس پارٹی ایک مشنری پارٹی ہے۔ ہماری اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ کی مدد ہوگی اور ان کے اصلی چہرے انشاءاللہ سب کے سامنے آئیں گے، عوام ان کا حساب کرے گی۔ اوپر تو جو حساب ہوگا ہو ہی رہا ہوگا، اور ارشد مدنی کا جو حساب ہو رہا ہوگا وہ تو ہو رہا ہوگا، ہمارے یہاں عوام ان سبوں کو جو بچے ہیں ان کا حساب کرے گی۔ پہلے ان کو بتا دیں، عوام کو جب جان جائے گی تو ان کا حساب انشاءاللہ یہیں پر کرے گی۔ اگلے اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے پریس کانفرنس میں آپ نے ایک سلوگن دیا، بدلاؤ تابع داری سے حصہ داری کو۔ دیکھیے 72 سال آزادی کے ہو گئے اور سماج کا لے کر آتا ہوں، مقابلہ کرتے علماء دیوبند کا، مقابلہ کرتے علماء دیوبند کا، تنقید کرتے علماء دیوبند کو، جاؤ حسین احمد مدنی کو پڑھ کر دیکھو، یہی کراچی ہے، یہی خالق دینہ حال ہے۔ آپ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز جج کہتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، فرمایا دیا کیا ہوتی ہے؟ اب دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان بدل دو، فرمایا جوہر بیان بدلتا ہوں، ایمان بدل جائے گا۔ ایمان ٹھہر میں نے اسٹیشن پہ آلین دے، ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج کہنے لگا آپ کو پتا ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تم بتاؤ۔ اس نے کہا میری قلم کے اندر بڑی قوت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ مولانا نے بریف کیس کھولا، سفید کپڑا نکالا، عدالت میں لہرا کر کہنے لگے او انگریز جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اور ہمارے کابر میں تھے
جن کا مزاج بنتا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ پہلے گئے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے پاس، اب مجھے بیعت کرو. فرمایا کہ آپ بیعت کرو حکیم الامت تھانوی کی. حضرت مدنی خود لے کر آئے. اللہ دیکھو اخلاص کتنا ہے. دونوں بزرگوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے اور فرمایا حضرت یہ آپ ان سے بیعت کریں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ اصلاح فرمائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں حضرت ان کی آپ ہی بیعت کریں، بہت بڑے ہیں، میں کیسے ان کی اصلاح کروں گا؟ تو اصلاح تو اسی کرتے ہیں جس کا آدمی کان مروڑ سکے، یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصرار پر حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے. اب حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند جاتے حضرت مدنی کو ملنے کے لیے حضرت مدنی اسٹیشن پر آتے اور ان کا سامان خود اٹھاتے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے سننا حکیم الامت حضرت تھانوی کو شکایت کی کہ حضرت جب یہ میرا سامان اٹھاتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ ان کو فرمائیں کہ میرا سامان نہ اٹھایا کریں. حضرت تھانوی فرمان لگے عبد الماجد حضرت مدنی کو کچھ نہ کہو، مہمان کی خدمت ان کی طبیعت بن گئی ہے، اس کے خلاف کہوں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی. یہ میں یقین کرو یہ کس درس سے بات سمجھاؤں. ہم نے صرف اپنے اکابر کا علم 1441 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اسی مہینے میں 1957 کے اندر اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے غربت کے اندر پرورش پائی اور قربانیوں کے اندر جوانی گزاری. علم حدیث کی خدمت میں انہوں نے جان دنیا سے دے دی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1879 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1957 میں حضرت کا انتقال ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے. مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ مرقدہ، اللہ ان کے رتبے بلند کرے. کیا شخصیت تھی. ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک سردار جی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیچارے اٹھ کے گئے ٹوائلٹ. وہ سوچھ بھارت کی ریلوں کے ٹوائلٹ کا حال آپ جانتے ہیں. وہ بیچارہ وہ سردار جی واپس آ گئے تو اور آتے ہی بڑبڑ کرنے لگے کہ کتنے بے ایمان لوگ ہیں اور اتنا گندا ٹوائلٹ ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. حضرت مدنی خاموش سنتے رہے، کچھ نہیں بولے. 2-1 منٹ کے بعد 2-4 منٹ کے بعد حضرت مدنی اٹھے اور جا کر پورا ٹوائلٹ صاف کیا، اچھی طرح دھویا، گندگی کو ہٹایا، صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی صاحب اب آپ چلے جائیں. تو کہا نہیں ابھی تو ہو کے آیا ہوں میں، بہت گندا ہے. تو ان کا نہیں آپ جائیے، تو آپ جائیے دیکھیے. کبھی زندگی میں ایسا سوچا کہ یہ کام ایک بار ہم بھی کر لیں، کسی انسان کو راحت مل جائے. ہم کیلا کھا کے یوں پھینک دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کا پیر پھسل. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. اور لوگوں اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے. اور تنخواہ لے کر کے نہیں، اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے.
مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا، اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ اس بدبخت مسلم لیگی نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنا آلہ تناسل نکالا اور شیخ الاسلام عارف باللہ حسین احمد مدنی کو دلی کے اسٹیشن پہ کہا یہ لے لو۔ شراب بھی حضرت پر چھڑکا گیا، ساتھی روتے رہے، 11-12 ساتھی کیا کریں گے مسلم لیگ جب سینکڑوں کی تعداد میں۔ ساتھی روتے رہے کہ حضرت جان تو دے دے، فرمایا چھوڑو ان کو جانے دو، فرمایا جاؤ ایک حسین احمد مدنی کی بد دعا ہے، پاکستان الگ نہ بناؤ لیکن بناتے ہو مسلم لیگیوں، بنانے کے بعد تو اس فقیر کی بد دعا کو سنو، جہاں بھی جاؤ پاکستان میں جاؤ گے گاجر مولی کی طرح کٹ مرو گے۔ او حسین احمد کی اس بد دعا کی وجہ سے ہزاروں گاجر مولی کی طرح کٹ بھی مرے، اور بھی ہم ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن خدا کا غصہ جو حسین احمد مدنی کے سلسلے میں اللہ کو ناراض کیا تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ جس نے اپنا اعلیٰ تناسل دکھایا تھا حضرت کو لوگوں کے سامنے، 2-3 دن کے بعد دن کے 10 بجے اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑا اور اس کی ماں اور اس کی بہنوں کی شلواریں ڈاکو نے نکال دی اور عورتوں کو باہر نکالا روڈ پہ۔ پھر اس کے بعد چیخیں مار مار کر کے وہ بھی روتا تھا کہ اس ملا کی بد دعا لگی، میں نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنی شرمگاہ ملا کو دکھائی، لیکن خدا نے ایسا بدلہ دنیا میں لیا کہ میری ماں اور میری بہنوں کی شلواریں، بیٹیوں کی شلوار نکال کر کے ڈاکو نے یہ کر دیا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کی تعریف کرتے ہیں، مجھے یہ تعریف لگتی نہیں تھی، میں نے کہا مولوی ہوگا بزرگ ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا، جیسے کہ مرید اڑا دیتے ہیں نا، پیران نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند، بولو پیران نمے پرند مریدان آہارا میں پرانند، پیر خود نہیں اڑتے مرید اڑا دیتے، پیر خود اڑتا نہیں ہے مرید اس کو اڑا دیتے۔ میں نے کہا کہ یہ اڑ گیا، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ حسین مدنی کو اڑا دیے، لیکن فرماتے کہ مجھے اس عقیدے کے بعد شاید میرے عقیدے میں کمزوری تھی، مجھے الہام ہو گیا اور کشف ہو گیا، دنیا میں بزرگ بہت ہے لیکن پہنچے ہوئے سرکار 3 ہیں، بولو بزرگ تو بہت ہے لیکن پہنچے ہوئے سرکار 3 ہیں، پہلے نمبر پر بھی عرب ہے، تیسرا نمبر کا بھی عرب ہے، دوسرے نمبر کا حسین مدنی، سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا میں نے توبہ کر لی۔ آئے مصر سے یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا، اور اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ خنزیر ہے، اس نے ہماری نمازیں خراب کر دی۔ سلیمان نے کہا فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اعلان نہیں کیا، رات کو آ گئے کہ کہیں کسی کونے میں اسے آرام کیا آدھی رات کو، صبح کو حضرت اقدس حکیم الامت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کب آئے؟ فرمایا میں آدھی رات کو آیا، پھر فرمایا کوئی بستر، کہا کہ بس کسی کونے میں سے ہو گیا، سمجھے آرام کیا، کہا
کہ اللہ کے بندے آپ تو اطلاع کر لیتے. فرمایا اطلاع کیا کروں گا, اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے جس پہ لوگ حضرت تھانوی کی مجلس فلان ٹائم پہ ہوتی ہے, ملاقات فلان ٹائم پہ ہوتی ہے, نمازوں کا وقت فلان ہے, خطوں کا جواب فلان ہے, سوالات کے جواب فلان ہے. یہ آپ کی اس فہرست کے اندر میری گنجائش نہیں تھی. یہ جو فہرست بنائی ہے نا آپ نے, اس میں ہماری گنجائش. ہم نے کہا, فرمایا کہ یہ فہرست تو عوام کے لیے, آپ کے لیے تھوڑی ہے, آپ تو میرے استاد کے شاگرد ہیں. حضرت تو بڑے آدمی تھے. فرمایا اللہ کے بندے نماز میں آگے ہو جاؤ. فجر کی نماز تھی جمعے کے. حضرت آگے ہوئے, اللہ اکبر. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. 3 رکوع پہلی رکعت میں پڑھا, اور سجدہ سمجھے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها, آگے سجدہ ہوگا آپ پر. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت اللہ اکبر سجدے میں چلا گیا, اعلان نہیں کیا. اور تیسری چوتھی صف والے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمجھے, حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر. یہ حیران ہو کہ یہ تو سمع اللہ لمن حمدہ ہونا چاہیے تھا, یہ اللہ اکبر پھر واپس کیسے اللہ اکبر ہو گیا. سمجھے, آیا سمجھ میں؟ سامنے والوں کو دیکھا کہ سامنے والے کھڑے, سمجھے. لہذا نماز کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اس بدبخت نے ہماری نمازیں خراب کر دی. حالانکہ مسنون اور مستحب یہی ہے کہ فجر کو, جمعے کی فجر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں یہ 3 رکوع پڑھا ہے, اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کے 2 رکوع پڑھے مکمل, یعنی 5 رکوع. آئے سمجھ. تو حضرت تھانوی تو تھے پیر و مرشد, لیکن کبھی بھی زندگی میں یہ نماز پڑھائی بھی نہیں تھی. تو مریدوں کو پتہ کیا تھا, جیسے ہمارا مرشد بیٹا ہو, بڑا مرشد, سمجھے. تو بڑا ہنگامہ ہو گیا, بہت سے لوگوں نے شان میں گستاخی کی. تو حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اللہ کے بندو اپنا ایمان خراب کر رہے ہو اور اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہو. حسین احمد مدنی نے میرا دماغ درست کر دیا ہے, یہ نماز حسین احمد مدنی مجھے دے دے, ہماری نمازیں لے لے سارا کا سارا, سنت کے مطابق اس نے نماز پڑھے. اور تم ایسے عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کرتے ہو, تمہارے مرشد کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی. یہ حضرت تھانوی کی عاجزی تھی, بڑے آدمی تھے, سمجھے, ورنہ حکیم الامت تو بہت عظیم انسان ہے. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی کبھی توفیق نہیں, اس طرف توجہ نہیں ہوئی. اور جس بندے نے سنت کے مطابق اس سنت کو جو بالکل ہمارے مردہ ہو چکی تھی, اس سنت کو زندہ کر دیا, تم لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو. لہذا تو میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے شان میں گستاخی کی ہے. مدنی تو چلا گیا, تمہاری بیعت میں نے ختم کر دی, جاؤ. وائے روئے روئے, فرمائے جب تک حسین احمد مدنی معاف نہیں کرے گا. یہ گئے حسین احمد مدنی کے پاس, حضرت کے پاس, کہ حضرت آپ کی نماز کی وجہ سے ہم مردود ہو گئے, ہم نے شان میں گستاخی کر لی, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیعت توڑ دی حضرت نے. تو حضرت تھانوی, اس نے حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ خط لکھا حضرت تھانوی کو کہ اللہ کے بندے, میرے فقیر مسکین کی وجہ سے, اپنے یہ کہ فیوزات سے اور برکات سے ایک امت مسلمہ کو یہ کہ محروم کر رہے ہیں. میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ ان کی بیعت واپس کرو, شان میں میری گستاخی کی ہے, سمجھے. وہ لوگ آ گئے, تھانویوں کے اپنے قواعد ہوتے, جیسے کہ حضرت تھانوی فرمایا کہ آپ نے تو جا کر صرف یہ کہا نا کہ ہم نے شان میں گستاخی کی ہے نا, یہ تو نہیں کہا کہ کون سی گستاخی, جا کر کے بولو ہم نے یہ گالیاں دی تھی آپ کو, تفصیل تو تم نے نہیں بتائی. انہوں نے آ کر کے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو کتا کہا تھا, کسی نے کہا کہ آپ کو منافق کہا تھا, کسی نے کہا کسی کو جاہل کہا تھا. تو مولا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے, اور پھر خط لکھا کہ اگر اللہ کے قریب ہوں تو اس قسم کے جملوں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر اللہ کی بارگاہ سے دور ہوں تو پھر کتا چھوٹا لفظ ہے, اور بڑا کوئی خنزیر کہہ دے تو کہہ دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر بھی میری اپیل ہے واپس معاف کر دو. یہ معاف کر دی. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں, اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں, تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.
ہمارے پہلے تو بزرگوں کو اللہ نے اتنا ماشاءاللہ یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، باتیں بھی نہیں کرتے تھے، کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جنات کو حاضر کریں گے۔ ایک آدمی تھے علامہ طالوت، یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی۔ اچھا وہ مولوی اور وہ رند آدمی، لیکن یاری تو یاری ہے۔ علامہ طالوت کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جنات ہیں، رات کو پتھر مارتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں، میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جنات کو نکالنے کے لیے، وہ عاملوں کو بھی جوتے مار مار کے بھگا دیا ہوں۔ اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر تعویذ دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے۔ میں تو ساری زندگی حضرت حسین احمد کو گالیاں دیتا رہا، میں تو ان کا مخالف ہوں، تم مہربانی کر کے خط لکھ دو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم گالیاں دیتے رہے، وہ تو گالیاں نہیں دیتے، تم ان کو ایک خط لکھ دو۔ انہوں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا میں نہیں لکھتا، ضرورت تمہیں ہے لکھوں میں۔ اور زمانے میں کارڈ ہوتے تھے 3 پیسے کے، تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو 6 پیسے لگتے تھے۔ وہ کارڈ لکھ کے اس نے بھیج دیا، اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور اللہ ان شیاطین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دے۔ وہ خط آ گیا، تو وہ ایک دن آیا مولانا علامہ طارق، کہنے لگا جس دن حضرت کا خط آیا، میں نے کہا خط گھر میں رکھا، جن نکل گئے۔ وہ لوگ تھے، اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری، کوئی چڑیا نکالتا ہے، کوئی طوطا نکالتا ہے، وہ کارڈ نکالتے ہیں، وہ قسمت کا راز ہمیں بتاتے ہیں، یعنی بندے کو پتہ نہیں، طوطے کو پتہ ہے۔